الربا، اس فرق کو تم نہیں سمجھتے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، بس بات ختم ہوئی۔ اب تم تلاش کرو اس میں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر طیب اور پاکیزہ چیز کو حلال کیا اور ہر خبیث اور ناپاک چیز کو حرام کیا ہے۔ اب یہ پہلو تم اس میں سے تلاش کرتے رہو، لیکن اصولی بات یہ ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے اور وہ جاننے والا ہے اصل حقیقت کا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، اور واقعتاً لوگوں نے، اب جو بھی ماہرین معیشت ہیں، اکانومی کے ماہر ہیں دنیا میں، وہ جان چکے ہیں کہ سودی معیشت جہاں بھی ہے اور جہاں بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو انفلیشن بھی زیادہ ہوگی، وہاں بے روزگاری بھی زیادہ ہوگی، اور اس سے طبقاتی تقسیم پیدا ہوتی ہے اور پھر سارے خرابیاں اور فسادات جنم دیتے ہیں۔ تو دنیا تو پہنچ رہی ہے ان چیزوں تک، لیکن ہم ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ سود کے بغیر گزارا نہیں ہے ہمارا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جو جس شخص تک نصیحت پہنچ جائے اس کے رب کی جانب سے، فانتہا، اور وہ باز آ جائے، فلہ ما سلف، تو اب تک جو کھایا پیا ہے وہ اس کا ہے، پرانا حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ومن عاد، اور یہ بات سننے کے بعد بھی جس نے اعادہ کیا، باز نہ آیا، فاولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقہ و خیرات کو پروان چڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے اس شخص کو جو ناشکرہ ہے، گناہ گار۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ حزن سے، غم سے دوچار ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، یہ آخری حکم آ رہا ہے اس بارے میں، سود کی ممانعت کے سلسلے میں آخری اور سخت ترین حکم۔ اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی رہ گیا ہے سود میں سے، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے ہو، اگر تم واقعی مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو۔ کوئی رقم دی تھی سود پر، اب آج سے ختم ہو جانا چاہیے سلسلہ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، باز نہیں آتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سن لو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ۔ اتنے سخت الفاظ جو ہیں وہ اور کسی بھی جرم اور گناہ کے بارے میں نہیں ہیں جو قرآن میں سود کے بارے میں آئے، اور حدیث میں بھی سخت ترین الفاظ آئے ہیں کہ الربا 70 حوبا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ایسرھا ان ينکح الرجل امہ، اور ان میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے، ہلکا گناہ 70واں بھی سب سے ہلکا یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، معاذ اللہ۔ یعنی ویسے تمہیں محسوس نہیں ہوتا، تم سمجھتے ہو یہ سود اور تجارت ایک جیسے ہی ہیں، لیکن اس تمثیل سے سمجھو کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور واقعتاً اس کے جو نقصانات ہیں، پوری نوع انسانی اس وقت جو شیطان کے نرغے میں ہے، یہ سودی نظام ہے جس کی وجہ سے شیطان نے تسلط جمایا ہے اس وقت پوری دنیا پر۔ یہود کا تسلط جو ہے وہ اسی وجہ سے، اور انسان کو انہوں نے درندہ بنا دیا ہے، جن کے پاس زیادہ ہے وہ بھی انسان سے نکل کر حیوانوں کے صف میں درندے بن چکے ہیں، اور جو ہیو ناٹس ہیں، وہ جو آپ کہتے ہیں پاورٹی لائن کے نیچے جو ہے بڑی تیزی سے ہماری ایک تعداد آبادی کی نیچے جا رہی ہے، وہ ہیو ناٹس بھی جو ہے وہ بھی پھر شرف انسانیت سے نیچے گر کر، وہ تو پھر کولو کے بیل ہے یا لدو اونٹ ہے، اسے سوائے اس کے صبح شام کوئی اور فکر نہیں ہے کہ میں کس طرح کماؤں گا، وہ تو محروم سے محروم تر ہو رہا ہے سودی نظام کی وجہ سے۔ تو یہ وہ بدترین شے ہے، اور ہم اس کے ٹریپ میں ہیں اور کسی طریقے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جو راس المال ہے وہ تمہارا ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ یعنی جو رقم تم نے سرپلس اپنی دی تھی سود پر، اب سود تو ختم ہوا، لیکن جو راس المال ہے، جو اصل جو اس کے وہ سرمایہ ہے، وہ تمہارا حق ہے، وہ تم سے نہیں چھننا چاہیے۔
اور یہ ہے کہ اگر تم سود دوسرے سے لے رہے ہو تو تم دوسرے پر ظلم کر رہے ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر جس کو تم نے قرض دیا ہے جو مقروض ہے وہ تنگ دست بھی ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو پھر مہلت دی جانی چاہیے اسے اس کی فراخی تک، کہ وہ سہولت سے تمہاری رقم جو ہے راس المال تمہیں ادا کر دے۔ تمہاری تو وہ اضافی مال تھا، نقدی تھی جو تم نے اس کام کے لیے لگائی ہے، تو اب اس کو موقع دو اور سہولت سے واپس کرے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور سب سے آئیڈیل تو یہ ہے کہ تم صدقہ ہی کر دو، اللہ کی راہ میں دے دو اسے، خیر لکم، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو۔ لیکن ہماری سمجھ تو یہ ہے کہ ایک ایک پائی کا ہم حساب کریں، کوئی جو ہے میری کوئی رقم دوسرے کے پاس کیسے ہو، اپنا حق جو ہے دوسرے سے وصول کرنا، اس میں ہم بہت تیز ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہماری ساری سمجھ جو ہے وہ اس طرف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ اضافی ہے دے دو، صدقہ کر دو، یہ ہے اصل میں بہتر اگر تمہیں سمجھ ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن لوٹا دیے جاؤ گے تم سب اللہ کی طرف، پیشی ہونی ہے اللہ کی جناب میں۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا پورا مل جائے گا، دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی ہوگی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اب ایک تیسری شکل ہے، ایک تو یہ ہے کہ اضافی مال اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات، ایک یہ ہے کہ اسے سودی کاروبار میں لگایا جا رہا ہے اور رقم کھینچنے کے لیے۔ تیسری ایک شکل ہے کہ اضافی مال ہے، آپ کسی کو قرض دیتے ہیں، کوئی تنگ دست ہے اسے قرض دیا، یہ بھی ایک پسندیدہ شے ہے کہ آپ کا مال کسی کے کام آ رہا ہے۔ اس صورت میں اس کے قواعد و ضوابط ہیں جو اگلے رکوع میں آ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو، ادھار کا معاملہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، الی اجل مسمی، ایک وقت معین تک کے لیے، کہ بھائی یہ قرض ہے 1 سال کا ہے یا 1 مہینے کا ہے، جو بھی ہے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ ایک قرض تو وہ ہے جو آپ کہہ دیں کہ بس جب سہولت ہو واپس کر دینا، لیکن ایک یہ ہے کہ اس میں تعین ہے، مدت ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ پھر لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تم میں سے لکھے جو بھی لکھنے والا ہے عدل و انصاف کے ساتھ، کیونکہ اس زمانے میں لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا، بہت کوئی ہوتا تھا شاذ و نادر جو لکھنا جانتا تھا، تو اس لیے خاص طور پر کہا۔ اور دیکھیے اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ یہ معاملات لکھ لیا کرو، اور آج تو ہر شخص لکھنا پڑھنا جانتا ہے کم سے کم شہروں میں، لیکن قرض دیتے ہوئے جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال لکھیں گے تو دوسرا کیا کہے گا، اور بعد میں پھر اس پر جو ہے جھگڑے ہوتے ہیں، دل پھٹتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں۔ تو حکم جو ہے اللہ کا وہ یہ ہے کہ ان معاملات میں لکھت پڑھت ہونی چاہیے پراپر طریقے سے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ تم میں سے جو لکھنے والا ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور کاتب اس سے انکار نہ کرے لکھنے سے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے یہ لکھنا۔ فَلْيَكْتُبْ، اسے چاہیے کہ وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھوائے گا وہ شخص کے جس کے ذمے وہ قرض ہے، وہ دستاویز وہ لکھوائے گا کہ میں نے اتنی رقم فلاں سے اتنے عرصے کے لیے قرض لی ہے اور میں فلاں وقت پر واپس کر دوں گا، یہ اس کی طرف سے دستاویز تیار ہوگی۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھوانے میں بھی کوئی کمی بیشی نہ کرے، کوئی ڈنڈی نہ مارے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، تو پھر اگر وہ شخص کہ جس کے ذمے ہے وہ قرض، وہ اگر بے عقل ہو، نادان ہو، ابھی نابالغ ہو، او ضعیفاً، یا ضعیف ہے، او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا یہ کہ وہ خود لکھوانے پر قادر نہیں ہے، فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کا کوئی ولی اور سرپرست اس کی طرف سے لکھوائے، ڈکٹیٹ کروائے، املا کروائے عدل و انصاف کے ساتھ۔ دیکھیے کتنی تاکید آ رہی ہے ان معاملات میں لکھت پڑھت کی۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور اپنے میں سے 2 گواہ ٹھہرا لیا کرو، 2 مردوں کو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر 2 مرد دستیاب نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ یہ شہادت کا جو معاملہ ہے، گواہی کا معاملہ، اس میں یہ نصاب ہے۔ ممن ترضون من الشہداء، ان گواہوں میں سے کہ جو تمہیں پسند ہو، جن پر تمہیں اعتماد ہو، ان میں سے کوئی 1 مرد اور 2 خواتین، پھر ان کو گواہ ٹھہراؤ۔ ان تضل احداہما،
مبادہ ان میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے فتذکر احداہما الاخری، تو